فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے۔ باب دہم، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 316۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جبرائیل یوسف کے پاس زندان میں آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند عالم تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر تم کو قرار دیا ہے۔ یہ سن کر یوسف روئے اور اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا اور کہا، تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ تم کو تمہارے پدر کے نزدیک بنسبت تمہارے بھائیوں کے محبوب بنایا۔ یوسف نے اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا اور کہا، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ جبرائیل نے کہا، خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو کنویں سے باہر نکالا، اس کے بعد جب کہ تم کنویں میں ڈال دیے گئے تھے اور تم کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا۔ یوسف نے پھر رخساروں کو زمین پر رکھا، فریاد کی اور کہا، تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ جبرائیل نے پھر کہا، یقیناً خدا نے تمہارے لیے اس وجہ سے ایک سزا قرار دی ہے کیونکہ تم نے اس کے سوا دوسرے سے مدد طلب کی، لہٰذا اتنے سال زندان میں اور رہو۔ جب وہ مدت ختم ہوئی اور ان کو اجازت دی گئی کہ دعائے فرج پڑھیں، انہوں نے اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا اور کہا، خدا بندہ، اگر میرے گناہوں نے میرے چہرے کو تیرے نزدیک ذلیل کر دیا تو بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے آبائے صالحین ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی روح سے۔ تو خدا نے ان کو نجات دی اور زندان سے رہائی بخشی۔ راوی نے کہا، یا حضرت، میں آپ پر فدا ہوں، کیا ہم لوگ بھی اس دعا کو پڑھیں؟ فرمایا کہ ہاں، دعا کو پڑھو۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ 7 فربہ گایوں کو 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں دیکھیں کہ جن پر 7 خشک بالیاں لپٹی ہوئی تھیں اور ان پر غالب تھیں۔ اس نے اپنے وزیروں سے اس کی تعبیر دریافت کی، وہ لوگ کچھ نہ سمجھ سکے اور کہا کہ یہ خواب پریشان ہے اور پریشان خوابوں کی تعبیر ہم لوگ نہیں جانتے۔ اس وقت وہ شخص جس کے خواب کی تعبیر یوسف نے بیان کی تھی اور وہ جب زندان سے رہا ہوا تھا اور یوسف نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے، بادشاہ کے پاس موجود تھا۔ اس کو 7 برس زندان سے رہا ہوئے گزرے تھے کہ اس کے بعد اب یوسف اس کو یاد آئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر سے ابھی آگاہ کرتا ہوں، مجھے زندان میں بھیجیے تاکہ یوسف سے دریافت کروں۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہا، اے راست گو، راست کرو، اور اے راست گو، راست کردار یوسف، ہم کو آگاہ کرو ان 7 فربہ گایوں کے بارے میں جن کو 7 لاغر گائیں کھاتی ہیں اور گیہوں کی 7 سبز و خشک بالیوں سے، تاکہ میں بادشاہ اور اس کے ارکان سلطنت کو آگاہ کروں، شاید کہ وہ لوگ تمہاری بزرگی اور فضیلت یا تعبیر خواب کو سمجھیں۔ یوسف نے کہا، چاہیے کہ 7 برس تک متواتر نہایت اہتمام سے زراعت کرو اور جو کچھ اس مدت میں حاصل کرو جمع کرو، ان کو کاٹ کر صاف نہ کرو تاکہ اس میں کیڑے نہ پڑیں اور ضائع نہ ہوں، اور اس مدت میں کم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرے 7 سال آئیں گے جن میں شدید قحط پڑے گا اور وہی ذخیرہ جو 7 سال قبل کیا گیا ہے اس قحط کے زمانے میں کفایت کرے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارش بہت ہوگی اور کافی پھل اور غلہ پیدا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص بادشاہ کے پاس آیا اور جو کچھ یوسف نے فرمایا تھا بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ اس غرض سے قاصد یوسف کے پاس واپس آئے۔ یوسف نے کہا کہ جا کر بادشاہ سے پہلے یہ دریافت کرو کہ
ان عورتوں کا کیا حشر ہوا جن کو زلیخا نے بلایا تھا، اور انہوں نے جب مجھ کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ یقیناً میرا پروردگار ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کو طلب کرے اور زلیخا کا اور میرا حال ان سے معلوم کرے۔ وہ عورتیں اس بات سے آگاہ ہیں جس کے سبب سے میں قید خانے میں آیا ہوں، کیونکہ ان کی اور زلیخا کی خواہش کو میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ عزیز نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا جس وقت کہ یوسف کو تم لوگ اپنی طرف مائل کرتی تھیں؟ ان عورتوں نے کہا ہم خدا کی متنزیہ کرتے ہیں اور یوسف سے کوئی بدی نہیں جانتے۔ زلیخا نے کہا کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا، سچ یہ کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ راست گو ہیں۔ اس کے بعد یوسف نے کہا کہ میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی غیبت میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کی، کیونکہ خدا خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بدی سے بری نہیں کرتا۔ بتحقیق کہ نفس بدی کی جانب بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے، سوائے اس وقت کہ جب کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بتحقیق کہ میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیز نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اپنا مقرب بناؤں گا۔ غرض یوسف ان کے پاس آئے۔ جب ان کی نظر یوسف پر پڑی اور ان سے گفتگو کی تو انوار رشد و نیکی اور صلاح و عقل و دانائی ان کے روشن جبین سے مشاہدہ کیا اور کہا بتحقیق کہ تم آج سے ہمارے نزدیک صاحب منزلت اور امین اور مقرب ہو، تمہاری جو حاجت ہو مجھ سے طلب کرو۔ یوسف نے کہا کہ خزانوں اور مصر کی زمین کے انباروں پر امین قرار دو کہ اس کے تمام محاصیل اور زراعتیں میرے تصرف میں رہیں۔ یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور نگاہ رکھنے والا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ کس طرح صرف کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے مصر کے تمام محاصیل کو ان حضرت کے تصرف میں دے دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں ایسا اقتدار اور ایسی تمکین عطا کی کہ وہ جس جگہ چاہیں استقرار حاصل کریں اور ہر طرف ان کا حکم جاری رہے گا۔ ہم ہر اس شخص کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت تک پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ غرض یوسف کے حکم سے سنگ و ساروج سے غلہ جمع کرنے کی جگہ تیار کی گئی اور مصر کے تمام غلے اس میں جمع کیے گئے۔ ہر شخص کو اس کی خوراک کے مطابق دے کر باقی غلہ کو خوشہ میں رکھا اور انباروں میں اکٹھا کیا۔ اسی طرح 7 سال تک جمع کرتے رہے۔ جب خشک سالی اور قحط کا زمانہ آیا، ان بالیوں کو جو جمع کی گئی تھی باہر نکالا۔ ان کو وہ جس قیمت پر چاہتے فروخت کرتے تھے اور وہاں سے ان کے اور ان کے پدر کے درمیان 18 روز کی راہ تھی۔ لوگ اطراف عالم سے مصر میں آتے تھے تاکہ یوسف سے غلہ حاصل کریں۔ یعقوب اور ان کے فرزند بھی ایک موضوع میں مقیم تھے جہاں گوند بہت پیدا ہوتی تھی۔ برادران یوسف کچھ گوند لے کر مصر کی طرف جاتے تھے تاکہ وہاں سے غلہ لائیں۔ یوسف بذات خود فروخت کے لیے متوجہ ہوتے تھے اور کسی غیر کو مامور نہ کرتے تھے۔ جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے، یوسف نے ان کو پہچانا لیکن ان لوگوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ جو کچھ ان لوگوں نے طلب کیا ان کو دیا اور غلے کے پیمانے سے زیادہ دیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ فرزندان یعقوب ہیں اور وہ اسحاق کے بیٹے ہیں، وہ ابراہیم خلیل خدا کے فرزند ہیں جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور وہ نہیں جلے، اور خدا نے ان پر آگ کو سرد اور باعث سلامتی قرار دیا۔ پوچھا تم لوگوں کے پدر کا کیا حال ہے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ ایک ضعیف اور کمزور انسان ہے۔ پوچھا کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ کہا ایک بھائی اور ہے جو دوسری ماں سے ہے۔ کہا جب پھر میرے پاس آنا تو اس کو لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور اس پر اور رعایت بھی کرتا ہوں؟ اس شخص کے ساتھ جو میرے پاس آتا ہے، پس اگر اپنے اس بھائی کو نہ لاؤ گے ایک پیمانہ بھی تمہارے لیے میرے پاس نہ ہوگا اور تم کو اپنے پاس تک نہ آنے دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا جس طرح بھی ممکن ہوگا والد کو راضی کریں گے اور اس بات میں تقصیر نہ کریں گے۔ یوسف نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جو چیزیں وہ لوگ قیمت غلہ کے لیے لائیں ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ لوگ اپنے گھر پلٹ کر جائیں اور اپنے بار کو کھولیں تو دیکھیں کہ ان کے متاع کو ہم نے انہیں واپس کر دیا ہے، تو پھر ہمارے پاس آئیں۔ غرض برادران یوسف اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ عزیز مصر نے کہا ہے
کہا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہ لاؤ گے تو آئندہ غلہ نہ دیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ اس سے ہم غلہ لے آویں، بے شبہ ہم اس کی محافظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا کیا میں تم کو اس پر امین بناؤں جس کے بھائی پر اس سے قبل امین بنا چکا ہوں؟ بے شک خدا زیادہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنے سامان کو کھولا، اپنے سرمایے کو جو غلہ خریدنے کے لیے لے گئے تھے اس میں موجود پایا۔ کہا بابا جان، اس سے زیادہ احسان نہیں ہو سکتا جو عزیز نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ ہمارا مال ہے جو ہم کو واپس کر دیا اور ہم سے قیمت نہیں لی۔ اگر ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، اپنے گھر والوں کے لیے ہم غلہ لا دیں گے اور بھائی کی حفاظت کریں گے، اور بھائی کو لے جانے کے سبب سے 1 شتر بار زیادہ لیں گے، اور جو کچھ ہم لائیں وہ بہت تھوڑا سا غلہ ہے جو ہمارے آذوقہ کے لیے کافی نہ ہوگا۔ یعقوب نے کہا کہ ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی جانب سے ایک عہد مجھ کو نہ دے دو گے، اور خدا کی قسم نہ کھاؤ گے کہ یقیناً اس کو میرے پاس لاؤ گے، سوائے ایسے اتفاق کے کہ تمہارے اختیار سے معاملہ باہر ہو جائے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی۔ یعقوب نے کہا جو کچھ ہم نے کہا ہے خدا اس سے آگاہ ہے اور اس پر گواہ ہے۔ جب ان لوگوں نے چاہا کہ باہر نکلے، یعقوب نے ان سے کہا کہ اے میرے فرزندو، سب کے سے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی نظر لگ جائے۔ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے جو کچھ خدا کے لیے تمہارے لیے مقدر کیا ہے دفع نہیں کر سکتا، مگر خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اس پر توکل کریں۔ جب یوسف کے پاس سب بھائی پہنچے، ان کے پدر نے جو وصیت کی تھی اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جو تدبیر کہ یعقوب نے ان کے لیے کی تھی تاکہ خدا کا حکم ان سے دفع کرے، مگر یہ کہ یعقوب کے نفس میں جو خوف تھا اسے اپنے فرزند بنیامین پر ظاہر کر دیا، اور وہ یقیناً صاحب علم و دانا تھے اور جانتے تھے کہ ان کی تدبیر تقدیر خدا کو روک نہیں سکتی، لیکن اکثر انسان نہیں جانتے۔ جب وہ لوگ یعقوب کے پاس سے روانہ ہوئے، بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی چیز نہ کھاتے تھے، نہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور نہ ان سے بات چیت کرتے تھے۔ جب یوسف کے پاس پہنچے اور سلام کیا اور یوسف کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو بہت خوشی ہوئے، اور جب دیکھا کہ ان لوگوں سے وہ علیحدہ بیٹھے ہیں، کہا کہ تم ان کے بھائی ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ کہا اس لیے کہ میرا ایک حقیقی بھائی تھا، یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور واپس نہ لائے، اور بتایا گیا کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے، اس لیے میں نے قسم کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لیے کہ کسی امر میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں گا جب تک زندہ ہوں۔ یوسف نے کہا تمہارے بیوی بھی ہیں؟ کہا ہاں۔ پوچھا بچے بھی پیدا ہوئے؟ کہا ہاں۔ پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہا 3 پسر۔ فرمایا کہ ان کے نام کیا ہیں؟ کہا ان کے نام کیا ہیں؟ کہا ایک کا نام بھیڑیا رکھا ہے، دوسرے کا نام پیرہن اور تیسرے کا خون۔ پوچھا ایسے نام کیوں رکھے؟ کہا اس لیے کہ اپنے بھائی کو بھول نہ جاؤں، بلکہ جب کسی ایک کو پکاروں میرا بھائی یاد آ جائے۔ پھر یوسف نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ باہر جاؤ، اور بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ وہ لوگ باہر چلے گئے، بنیامین کو اپنے پاس طلب کیا اور کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا اس پر غمگین نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم کو اپنے پاس روک لوں۔ بنیامین نے کہا کہ اور سب بھائی نہیں مانیں گے، کیونکہ بابا نے چلتے وقت ان سے خدا کا عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ مجھ کو ان کے پاس واپس لے کے جائیں گے۔ یوسف نے کہا میں ایک تدبیر کرتا ہوں اور ہیلا تلاش کرتا ہوں، لیکن جو کچھ دیکھنا اس کو ظاہر نہ کرنا اور بھائیوں کو خبر نہ کرنا۔ پھر جب یوسف نے ان کو غلہ دے دیا اور مزید احسان ان کے ساتھ عمل میں لا چکے، اپنے ایک ملازم سے کہا کہ اس سا کو بنیامین کے بار میں پوشیدہ کر دو۔ وہ سا سونے کا تھا جس سے غلہ ناپتے تھے، غرض اس کو بنیامین کے بار میں چھپا دیا اس طرح کہ ان کے بھائیوں کو خبر نہ ہو سکی۔ جب وہ بار کر چکے اور واپس روانہ ہونے لگے تو یوسف نے اپنے ملازم کو بھیج کر ان لوگوں کو روک لیا۔ پھر یوسف نے ان لوگوں میں منادی کرائی کہ اے اہل قافلہ، تم لوگ چور ہو۔ یہ سن کر برادران یوسف آئے اور پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا سا گم ہو گیا ہے، جو شخص اس کو لائے گا ہم اس کو 1 شتر مال دیں گے اور ہم
ضامن ہے کہ مال اس کو دلوا دیں گے۔ برادران یوسف نے کہا کہ خدا کی قسم آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور ہم لوگ چور بھی نہیں ہیں۔ یوسف نے کہا اس کی کیا سزا ہے جس کے پاس پیمانہ نکلے؟ ان لوگوں نے کہا اس کی سزا یہ کہ اسے آپ غلام بنا لیں، اور ہم لوگ بھی ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ یعقوب کی شریعت میں ایسا ہی حکم تھا کہ جو شخص چوری کرتا اس کو غلام بنا لیتے تھے۔ یوسف نے رفع تہمت کے لیے فرمایا کہ بنیامین کے بار سے پہلے دوسرے بھائیوں کے بار کو کھولیں، پھر ان کے بار کو دیکھیں۔ چنانچہ پیمانہ بنیامین کے بار میں نکلا تو ان کو پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یوسف نے کیوں کر یہ فرمایا کہ اہل قافلوں کو ندا کریں کہ تم لوگ چور ہو، حالانکہ ان لوگوں نے چوری نہیں کی تھی؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے نہ چوری کی تھی نہ یوسف نے جھوٹ کہا، کیونکہ یوسف کی غرض یہ تھی کہ تم لوگوں نے یوسف کو ان کے باپ سے چرا لیا۔ برادران یوسف نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی تو اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یہ سن کر یوسف خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا، اور دل میں کہا کہ تم ہی لوگ بد کردار ہو، جس طرح کہ یوسف کو ان کے بھائی سے چرایا، اور خدا بہت زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کہتے ہو۔ پھر سب بھائی جمع ہوئے اور غضب اور غیظ میں ان کے بدن سے زرد خون ٹپکتا تھا۔ وہ یوسف سے ان کے بھائی کے روک لیے جانے کے بارے میں تکرار کرتے۔ فرزندان یعقوب کی عادت یہ تھی کہ جب ان کو غصہ آتا تھا ان کے جسم کے بال کھڑے ہو کر کپڑوں سے باہر نکل آتے تھے اور ان بالوں کی نوک سے زرد خون ٹپکنے لگتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے یوسف سے کہا کہ اے عزیز، بتحقیق کہ بنیامین کے باپ بہت ضعیف آدمی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بجائے قید کر لیجیے، کیونکہ ہم آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، اور اس کو رہا کر دیجیے۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ جس کے پاس سے میری چیز نکلی ہے اس کے بجائے کسی دوسرے کو گرفتار کروں۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے میری چیز چرائی ہے، تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے، اور کہا کہ اگر کسی دوسرے کو گرفتار کروں گا تو ظالم ٹھہراؤں گا۔ جب وہ لوگ بنیامین سے ناامید ہوئے اور چاہا کہ اپنے باپ کے پاس واپس ہوں، ان کے بڑے بھائی نے، جو ایک روایت کی بنا پر لاوی تھے اور دوسری روایت کے مطابق یہودا اور مشہور یہ کہ شمون تھے، اور حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودا تھے، ان سے کہا کہ شاید تم لوگوں کو یاد نہیں کہ تمہارے پدر نے تم سے پیمان خدا اس فرزند کے بارے میں لیا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں خطا کی۔ تم لوگ ان کے پاس واپس جاؤ، لیکن میں نہیں جاؤں گا، اور زمین مصر سے اس وقت تک باہر نہ نکلوں گا جب تک میرے باپ اجازت نہ دیں گے، یا میرے خدا کا حکم نازل ہو کہ اپنے بھائی کو ان سے واپس لے لوں، اور وہ بہترین حکم کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر ان سے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ اور کہو کہ بابا تمہارے لڑکے نے چوری کی، اور ہم گواہی نہیں دیتے ہیں مگر جو کچھ جانتے ہیں ہم غیب کے امور سے واقف نہیں ہیں۔ آپ ان شہر والوں سے اور اہل قافلہ سے جن کے ساتھ ہم لوگ تھے دریافت کر لیجئے، یقیناً ہم لوگ راست گو ہیں۔ چنانچہ برادران یوسف باپ کی طرف واپس ہوئے اور یہودا مصر میں ٹھہر گئے اور یوسف کی مجلس میں حاضر ہوئے اور بنیامین کے بارے میں بہت بحث کی، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہوئیں اور یہودا کو غصہ آ گیا۔ ان کے شانے پر ایک بال تھا، جب ان کو غصہ آتا تھا وہ بال کھڑا ہو جاتا تھا اور اس سے خون بہنے لگتا تھا، اور جب تک فرزندان یعقوب میں سے کسی کا ہاتھ نہیں لگتا تھا سکون نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ خون ان کے بال سے جاری ہے، یوسف کے سامنے ان کے فرزندوں میں سے ایک فرزند تھا، اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک انار تھا جس سے وہ کھیل رہا تھا۔ یوسف نے اس سے انار لے کر یہودا کی طرف پھینک دیا۔ وہ لڑکا انار کے پیچھے دوڑا اور چاہا کہ اس کو پکڑے، اس کا ہاتھ یہودا سے مس ہوا اور ان کا غصہ فرو ہو گیا۔ یہودا کو شک ہوا اور لڑکے نے انار کو لے لیا اور یوسف کے پاس واپس آیا۔ پھر یوسف اور یہودا کے درمیان بات بڑھی، یہاں تک کہ یہودا کو غصہ آیا اور ان کے شانے کا بال بلند ہوا، پیچھے گیا اور اس کا ہاتھ یہودا سے مس ہوا اور ان کا غصہ ساکن ہو گیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا تو یہودا نے کہا کہ شاید اس گھر میں فرزندان یعقوب میں سے کوئی ہے۔ جب برادران یوسف یعقوب کے پاس پہنچے اور بنیامین کے قصے کو بیان کیا، فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے کسی امر کو زینت دی ہے اور وہ تمہارے فعل سے قید ہوا ہے، ورنہ عزیز کیا جانے کہ چور کو چوری کے سبب سے غلامی میں لے لینا چاہیے۔ میں صبر جمیل کرتا ہوں، شاید کہ حق تعالیٰ سب کو میرے پاس
پہنچا دے۔ یقیناً وہ دانا اور یوسف کے غم میں رونے اور محزون رہنے کے سبب سے سفید ہو گئی تھیں۔ یقیناً وہ دانا اور حکیم ہے۔ پھر ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ کس قدر افسوس ہے یوسف پر۔ ان کی آنکھیں یوسف کے غم میں رونے اور محزون رہنے کے سبب سے سفید ہو گئی تھی اور وہ نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے بھائیوں کی طرف سے ان کو بہت غصہ تھا، لیکن وہ ان لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یوسف کے لیے یعقوب کا صدمہ کس حد تک پہنچا تھا۔ فرمایا کہ 70 عورتوں کے غم کے برابر جن کے فرزند مر گئے ہوں اور ان کو صدمہ ہو۔ اور فرمایا کہ یعقوب کلمہ ان للہ و انا الیہ راجعون نہیں جانتے تھے، اسی لیے وَأَسَفَا عَلَىٰ یوسفہ کہتے تھے۔ ان کے بھائی کہتے تھے خدا کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا ترک نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنے غم اور اندوہ عظیم کی شکایت نہیں کرتا مگر خدا سے اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کو جس قدر جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے فرزند جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ کافروں کے سوا اس کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ حسن سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یعقوب نے جس وقت اپنے فرزندوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، کیا جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں؟ حالانکہ 20 سال ان کی مفارقت کو ہو چکے تھے اور ان کی آنکھیں ان پر بہت رونے سے نابینا ہو چکی تھیں۔ فرمایا کہ ہاں وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ اپنے پروردگار سے سحر کو دعا کی تھی کہ ملک الموت کو ان کے پاس بھیج دے، لہٰذا ملک الموت نہایت حسین شکل اور پاکیزہ خوشبو میں ان پر نازل ہوئے۔ یعقوب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، تم نے خدا سے سوال کیا تھا کہ مجھ کو تمہارے پاس بھیج دے، مجھ سے کیا حاجت ہے؟ یعقوب نے کہا کہ مجھ کو بتلاؤ کہ روحوں کو کہاں سے لیتے ہو، اپنے عوان یا متفرق طور پر؟ کہا متفرق طور پر لیتا ہوں۔ یعقوب نے کہا کہ میں تم کو خدائے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ سے بیان کرو کہ کیا یوسف کی روح بھی تمہارے پاس پہنچی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ اس وقت سے ان کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے اور اپنے فرزندوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ کافروں کے گروہ کے سوا کوئی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ عزیز مصر نے یعقوب کو لکھا کہ یہاں تمہارا فرزند یوسف ہے جس کو میں نے کم قیمت پر خرید کیا ہے اور اپنا غلام بنایا، اور تمہارے دوسرے فرزند بنیامین کے پاس میری چیز ملی، اس سبب سے میں نے اس کو غلامی میں لے لیا۔ پس کوئی امر یعقوب پر اس نامے سے زیادہ دشوار نہیں گزرا۔ یہ قاصد سے کہا کہ ٹھہرو تاکہ میں جواب لکھوں، اور تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط یعقوب اسرائیل خدا ابراہیم خلیل الرحمن کے فرزند اسحاق ذبیح خدا کے بیٹے کا ہے۔ اما بعد میں نے تمہارے خط کا مضمون سمجھا جو تم نے ذکر کیا کہ میرے فرزندوں کو تم نے خرید کیا اور غلامی میں لیا ہے۔ باتحقیق کہ میرے جد ابراہیم کو قمرود ملون نے جو روئے زمین کا بادشاہ تھا، نمرود ملون میرے جد ابراہیم کو نمرود ملون نے جو روئے زمین کا بادشاہ تھا آگ میں ڈالا اور وہ نہ جلے۔ خدا نے ان پر آگ کو سرد اور سلامت کر دیا۔ اور میرے پدر اسحاق کے بارے میں میرے جد ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ جب انہوں نے چاہا کہ ذبح کریں، خدا نے ایک بڑے گوسفند کو ان کا فدیہ قرار دیا۔ بتحقیق کہ میں ایک فرزند رکھتا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی دنیا میں مجھے محبوب نہیں تھا، وہ میری آنکھ کی روشنی اور میوہ دل تھا۔ اس کے بھائی اس کو لے گئے اور واپس آ کر کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اس غم سے میری کمر خم ہو گئی اور اس پر زیادہ گریہ کرنے سے میری آنکھیں بے بصارت ہو گئیں۔ اس کی ماں کے بطن سے اس کا ایک بھائی تھا، مجھے اس سے بھی انس تھا، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تمہارے پاس گیا تاکہ وہ سب ہمارے واسطے غلہ لاویں۔ وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ اس نے بادشاہ کا پیمانہ چرایا ہے اور تم نے اس کو قید کر لیا ہے، اور ہم اس خاندان کے لوگ نہیں ہیں کہ سرقہ اور گناہ کبیرہ ہمارے لیے زیبا ہو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں اور خدائے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ پر احسان کرو اور خدا کا تقرب حاصل کرو اور اس کو مجھے واپس دے دو
جب یوسف نے خط کو پڑھا اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور بہت روئے۔ اور دوسری روایت میں کہ جب نامے کو کھولا گریہ ضبط نہ ہو سکا، اٹھے اور گھر گئے، خط کو پڑھا اور بہت روئے، پھر اپنے منہ کو دھویا اور دربار میں آئے، پھر ان پر گریہ غالب ہوا اور گھر میں واپس گئے، روئے اور پھر اپنے منہ کو دھویا اور باہر آئے اور اپنے بھائیوں کی جانب نظر کی اور کہا آیا جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا جس وقت جاہل اور نادان تھے؟ ان لوگوں نے کہا شاید تم یوسف ہو۔ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک خدا نے ہم پر احسان و انعام کیا۔ بتحقیق جو شخص کے پرہیزگاری کرتا ہے اور بلاؤں پر صبر کرتا ہے تو یقیناً خدا نیکیوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا کہ یقیناً خدا نے ہم لوگوں پر تم کو صورت و سیرت میں فضیلت دی ہے، بے شک ہم لوگ خطا کار تھے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا۔ یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تم کو بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ میرا یہ پیرہن لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر رکھو تاکہ وہ بینا ہو جائیں، اور تم لوگ ماں پدر بزرگوار اور اپنے زن و مرفرزند کے یہاں میرے پاس آؤ۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا یعقوب نے کہا بتحقیق کہ میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ زیادہ بڈھے ہو گئے اور ان کی عقل ضائع ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے جو حاضر تھے کہا خدا کی قسم آپ اپنی قدیم غلطی پر یوسف کے انتظار میں، جب خوشخبری دینے والا آیا اور پیرہن کو یعقوب کی آنکھوں پر رکھا وہ بینا ہو گئے۔ اس وقت حضرت نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں رحمت خدا کو جس قدر جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ بھائیوں نے کہا کہ بابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے، یقیناً ہم لوگ خطا کار تھے۔ کہا اس کے بعد اپنے پروردگار سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، بتحقیق کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے آیتوں کا ترجمہ۔ اور علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب عزیز کے قاصد نے نامے کو یعقوب سے لیا اور روانہ ہوا، یعقوب نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے کہا، پس جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے یعقوب کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو چند دعائیں تعلیم کروں؟ جب اس کو پڑھو گے خدا تمہاری آنکھوں کو کھول دے گا اور تمہارے فرزندوں کو تمہارے پاس واپس لائے گا۔ کہا ہاں۔ جبرائیل نے کہا کہ کہو۔ بس ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ پیرہن نے یوسف لایا گیا اور ان کے چہرے پر رکھا اور حق تعالیٰ نے ان کی آنکھ اور ان کے فرزند کو انہیں واپس عطا فرمایا۔ پھر روایت ہے کہ جب عزیز نے حکم دیا تو یوسف کو زندان میں لے گئے۔ حق تعالیٰ نے علم تعبیر خواب کو ان پر الہام کیا اور وہ اہل زندان کے خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ جب ان دونوں شخصوں نے اپنے خوابوں کو ان سے نقل کیا اور حضرت نے تعبیر بیان کی تو اس شخص سے جس کے متعلق گمان رکھتے تھے کہ وہ نجات پائے گا کہا کہ مجھ کو اپنے بادشاہ کے سامنے یاد کرنا، اور اس وقت ان کی توجہ جناب مقدس الہی کی طرف نہ ہوئی اور اس کی درگاہ میں پناہ نہ لی، اس لیے خدا نے ان کو وحی کی کہ تم کو وہ خواب جو تم نے دیکھا ہے کس نے دکھایا ہے؟ یوسف نے کہا اے میرے پالنے والے تو نے۔ فرمایا کس نے تم کو تمہارے باپ کا محبوب بنایا ہے؟ کہا اے پروردگار تو نے۔ فرمایا کہ کس نے قافلے کو کنویں تک پہنچایا؟ جس نے تم کو کنویں سے نکالا؟ کہا خدا بندہ تو نے۔ فرمایا کس نے تم کو وہ تعلیم کی جس کے سبب سے تم نے اس کنویں سے نجات پائی؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ فرمایا کہ کس نے علم تعبیر خواب تم کو الہام کیا؟ کہا پالنے والے تو نے۔ فرمایا پھر کس نے فرمایا کس طرح تم نے میرے غیر سے مدد کی خواہش کی اور مجھ سے اعانت نہ طلب کی، اور کیوں کر میرے ایک بندے سے آرزو کی کہ وہ میری ایک مخلوق کے سامنے تم کو یاد کرے جو میری ہی قبضے قدرت میں اور میری جانب تم نے پناہ نہ لی، اب اس سبب سے اتنی مدت تک اور زندان میں رہو۔ یہ سن کر یوسف نے مناجات کی کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس حق کے ساتھ جو میرے آبائے طاہرین کا تجھ پر ہے کہ مجھ کو نجات دے۔ پس حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ان کا حق مجھ پر نہیں ہے۔ اگر اپنے باپ آدم کے متعلق تم کہتے ہو تو ان کو اپنے دست قدرت سے میں نے پیدا کیا اور ان کو حکم دیا کہ بہشت کے تمام درختوں میں سے صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا، لیکن میری نافرمانی کی۔ پھر جب توبہ کیا تو میں نے ان کی توبہ قبول کی، اور اگر اپنے باپ نوح کے بارے میں تم کہتے ہو تو میں نے ان کو اپنی مخلوق میں برگزیدہ کیا اور پیغمبر بنایا، اور جب ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو انہوں نے ان کے ہلاک کرنے کی دعا کی۔ میں نے
ان کی دعا مستجاب کی اور ان کی قوم کو غرق کیا، اور ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے کشتی کے ذریعے سے نجات دی۔ اور اگر اپنے باپ ابراہیم کے بارے میں کہتے ہو تو ان کو اپنا خلیل بنایا اور آگ سے نجات دی، اور نمرود کی آگ ان پر سرد و سلامت قرار دی۔ اور اگر اپنے باپ یعقوب کے بارے میں کہتے ہو تو ان کو 12 فرزند عطا کیے، اور جب ان میں سے ایک کو ان کے سامنے سے علیحدہ کر دیا تو وہ اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے، اور راستوں پر بیٹھ کر مخلوق سے میری شکایت کی۔ پس تمہارے بزرگوں کا کون سا حق مجھ پر ہے؟ اس وقت جبرائیل نے ان سے کہا کہ یہ دعا پڑھو، یعنی تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری بزرگ نعمتوں اور قدیم احسانوں کے حق سے۔ جب یہ کہا عزیز نے وہ خواب دیکھا اور ان کی نجات کا باعث ہوا۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ زندان بان نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تم کو دوست رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی بلا نازل نہیں ہوئی مگر لوگوں کی دوستی کے سبب سے۔ میری پھوپھی مجھے دوست رکھتی تھی، اس لیے مجھ کو چوری میں متہم کیا، اور چونکہ مجھ کو میرے پدر دوست رکھتے تھے اس لیے بھائیوں نے مجھ پر حسد کیا اور بلا میں گرفتار کیا۔ اور زلیخا مجھ کو دوست رکھتی تھی تو اس کے مکر کے سبب سے قید خانے میں پڑا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام زندان میں حق تعالیٰ سے شکایت کرتے تھے کہ کس گناہ پر میں زندان کا مستحق ہوا۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ تم نے خود زندان کو اختیار کیا۔ جس وقت کہا کہ پروردگارہ قید خانوں کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے مائل کرتی ہیں، کیوں نہ کہا کہ عافیت کو میں اس سے محبوب رکھتا ہوں جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 29 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 30 کا آغاز باقی کے واقعات سے کیا جائے گا۔